بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کو برداشت اور صبر کے درمیان فرق ہی نہیں پتہ۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے ہم نے اس پہ صبر کرنا ہے یا اس کو برداشت کرنا ہے، یا کہیں ہمارے بولنے سے گھر کا ماحول خراب نہ ہو جائے، کسی کا موڈ آف نہ ہو جائے، یا پھر ایسا کچھ ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گی۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کنفیوز ہوتی ہیں صبر اور سیلف رسپیکٹ کے درمیان میں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کریں۔ کیا ہر بات کو برداشت کرنا ضروری ہے؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو ان سب خواتین کے لیے ہے جو جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں۔ جو جوائنٹ فیملی میں نہیں رہتی وہاں پر بھی ایسے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو برداشت سے باہر ہوتے ہیں۔ غلط بیہیویئر برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، جہاں آپ خود سے سوال کریں گی کہ میں جو برداشت کر رہی ہوں یہ میں خود کو بیوقوف بنا رہی ہوں، اپنے ساتھ بے وفائی کر رہی ہوں۔ ہماری سوسائٹی میں تقریباً بہت ساری ہاؤس وائف اسٹرگل کر رہی ہیں، تقریباً سبھی ہاؤس وائف اسٹرگل کر رہی ہیں۔ وہ کنفیوز ہیں کہ برداشت کرنا صبر ہے یا بے عزتی ہے۔ ہم کسی کی بات کو، کسی کی ناجائز بات پہ اگر صبر کر لیتے ہیں تو اس میں ہماری بے عزتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایموشنل باؤنڈریز کی، سیلف رسپیکٹ کی، اور نو کہنا گناہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ہر کام میں نو نہیں کہا جاتا، تو کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ نو کہنا پڑتا ہے اور جہاں پہ نو کہنا ضروری ہے۔ اور ہم سیکھیں گے کہ جوائنٹ فیملی جیسے کمپلیکیٹڈ سسٹم میں اپنی لیمٹس کو کیسے سیٹ کریں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں صبر اور سیلف رسپیکٹ کی۔ دیکھیں، صبر ایک پازیٹیو جذبہ ہے۔ ایک بہو جو روزانہ اننیسیسری طعنے سنتی ہے اور چپ رہتی ہے تو یہ صبر نہیں ہے، یہ سیلف نگلیکٹ ہے۔ اپنی سیلف رسپیکٹ کو توڑ رہی ہے، وہ خود کو اس نے بالکل جانور بنایا ہوا ہے۔ اس میں وہ صبر نہیں کر رہی، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، وہ بالکل اس نے اپنے آپ کو ختم کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ صبر وہ چیز ہے کہ وہی جو طعنہ ہے آپ کو ڈیلی سننے کی بجائے اگر ہفتے میں 1-2 بار سننا پڑ جاتا ہے تو آپ چپ رہتی ہیں تو وہ صبر ہے۔ لیکن اگر وہ آپ روزانہ سنتی ہیں اور برداشت کرتی ہیں، چپ رہتی ہیں، تو وہ برداشت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ویسی نہیں ہیں، آپ بالکل پاک ہیں، صاف ہیں، جیسے آپ کو طعنہ پڑ رہا ہے، جیسے آپ کو سنائی جا رہی ہیں اور آپ چپ ہیں، تو وہ آپ کی سیلف رسپیکٹ کو ہٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کی برداشت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ آپ کے صبر کی کوئی ویلیو ہے۔ یہ آپ کی کردار پہ جب بات آتی ہے تو آپ کو نہیں کہنا پڑے گا، آپ کو اپنے لیے اسٹینڈ لینا پڑے گا۔ جس کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے نا، اسی کو ویلیو ملتی ہے۔ اگر آپ خود کی عزت نہیں کریں گے، خود کو ویلیو نہیں دیں گے، خود کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو پھر باقی لوگ بھی آپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے۔ اگر آپ اپنا خیال رکھتی ہیں، نیٹ کلین رہتی ہیں، ڈریس اپ رہتی ہیں، آپ کے اندر سے ایک فریگننس آ رہی ہوتی ہے، تو سامنے والا بندہ بھی آپ کو نوٹس کرتا ہے، پھر چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہو، آپ کی ساس ہو، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ویلیو دے رہی ہے۔ لیکن اگر آپ ہر ٹائم کاموں میں لگی ہوئی ہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس طرح آپ کاموں میں کھو چکی ہیں، اپنے گھر میں کھو چکی ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے گھر پہ کوئی آیا ہے، آپ کے ہسبینڈ آئے ہیں یا کوئی اور آیا ہے، تو آپ کپڑے چینج کرنے ہیں، آپ کی لک اچھی آنی چاہیے، لیکن آپ اس چیز کو نوٹس نہیں کر رہی، بالکل اپنے گھر میں مگن ہے۔ ٹھیک ہے، گھرداری بھی ایک چیز ہے، اپنے گھر کو مینٹین رکھنا، لیکن اپنے گھر کے ساتھ ساتھ خود کو بھی مینٹین رکھیں۔ پھر آپ کہتی ہیں کہ ہمیں ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ہم کام والی ہیں، تو کام والی جب بن کے رہیں گے تو آپ کو پھر کام والی کی طرح ہی ٹریٹ کریں گے نا۔ جب آپ خود کو ویلیو نہیں دیں گے، اپنی لکس کو ویلیو نہیں دیں گے، اپنے آپ کو ویلیو نہیں دیں گے، آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کو 0 لیول پہ لے جائیں گے، تو لوگ بھی آپ کو ہیرو نہیں سمجھیں گے، پھر چاہے وہ آپ کے گھر والے ہوں یا اسی لیول پہ ہی رکھیں گے جس پہ آپ ہیں۔ تو آپ کو خود کو سیلف رسپیکٹ دینی ہوگی، آپ کو اپنی امیج خود بڑھانی ہوگی، اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنی ہوں گی اور دوسروں کو بتانا ہوگا کہ یہ میری باؤنڈریز ہیں، اور لوگ آپ کے حلیے سے آپ کو پہچان لیں گے۔ جہاں پہ خوش اخلاقی، میٹھی زبان، نرمی سے بات کرنا، یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں نا، وہاں پہ لکس بھی بہت معنی رکھتی ہیں۔ ایموشنلی اپنے آپ کو جانیں، اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ کو کون سی چیزیں ہٹ کرتی ہیں، آپ کو کون سی باتیں چبھتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ مجھے تو ہر بات ہی چبھتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم نے خود کو اتنا
حساس بنا لیا ہے کہ ہم ہر بات کو خود پہ لے لیتے ہیں، ہر بات کو سیریس لے لیتے ہیں، دل پہ لے لیتے ہیں، ہر بات کو محسوس نہ کیا کریں، اگنور کرنا سیکھیں۔ لائک آپ اگر جوائنٹ فیملی میں ہیں اور ساس کی یا کسی اور کی کوئی بات آپ کو بہت ہٹ کرتی ہے اور روزانہ ایک ہی بات پہ تکرار ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کاملی ریلیکس ہو کے بات کریں ان سے، ان کو سمجھائیں، ان سے کہیں کہ مجھے ایسے نہیں، ایسے مجھے سمجھ آ رہی ہے، اگر مزید کوئی کمی بیشی ہے تو آپ مجھے سمجھا دیں، بات کا کوئی حل نکلتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اگنور کریں، ٹھیک ہے، بات کو اگنور کر دیں، اس کو بار بار سننے اور ذہن پہ لینے اور سٹریس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے روم میں جا کے گھنٹہ گھنٹہ روتی رہتی ہیں۔ رونے سے یا آنسو بہانے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اللہ کی اشرف المخلوقات ایسی ہے کہ یہ کبھی ہم سے خوش ہونے والی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتی ہیں نا کہ ہر وقت کام کر کر کے، جیسے ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا ہے کہ بیٹا کام کرو اور سب کا دل جیت لو، تو یہ کام کر کر کے اگر آپ کہتی ہیں نا کہ کسی کا ہم دل جیت لیں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کام کر کے ہم کام والی بن سکتے ہیں لیکن دل نہیں جیت سکتے، خاص کر جوائنٹ فیملی۔ اپنی عزت اور سیلف رسپیکٹ دونوں کو بچانا ہے آپ نے۔ عموماً سسرال میں آپ جتنی عزت کر رہے ہوتے ہیں نا، اتنی آپ کو ملتی نہیں ہے، جتنی آپ ڈیزرو کرتے ہیں اتنی آپ کو مل نہیں رہی ہوتی۔ تو آپ نے اس کے لیے کرنا یہ کہ آپ اتنا ہی اگلے بندے کا کام کریں جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہے، اتنی ہی بات کریں جتنی وہ ڈیزرو کرتا ہے، ہر بات ہر کسی سے نہ کریں۔ کسی نے آپ سے آدھی بات پوچھی، آپ نے اس کو پورا لیسن سنا دیا، اس طرح نہ کریں، اتنی ہی بات کریں، شارٹ بات کریں، کم لفظ استعمال کریں اور آئی کانٹیکٹ ضرور کریں۔ یہ نہیں کہ آپ بات کر رہی ہیں تو آپ کا دھیان کہیں اور ہے، کام میں لگی ہوئی ہیں۔ 2 منٹ رک کے سامنے بیٹھ کے بات کریں اور کوشش کریں کہ اس سے سمپل سا کوئی ورڈ بولیں، ایموشنلی اس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں کہ آپ اگر میری بات سن لیں گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ اس سب کے باوجود بھی آپ کے معاملات سیٹ نہیں ہوتے تو اگنور کرنا شروع کر دیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے اگنور کریں، کوشش کریں اپنے کسی فرینڈ سے بات شیئر کر لیا کریں۔ اگر آپ کا کچھ ایسا نہیں ہے، کوئی فرینڈ نہیں ہے، تو آپ ڈائری لکھنا سٹارٹ کر دیں، آپ کو اچھا محسوس ہوگا، آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ نے اپنی بات کسی سے کہہ دی ہے۔ کبھی خود کو ڈی گریڈ نہ کریں، خود کو احساس کمتری کی طرف نہ لے کے جائیں، ہمیشہ اپنی سیلف رسپیکٹ کو آگے رکھیں۔ تو آج کے ولاگ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کریں۔ تھینک یو۔